بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے لسان القرآن 32 نمبر سبق ہے، الدرس الخامس ہے، اور لسان القرآن کے 31 سبق تک ہم اسباق مکمل کر چکے ہیں۔ ابھی دو قاعدے ذکر ہے، ایک قاعدہ نمبر 5 اور ایک ہے قاعدہ نمبر 6۔ قاعدہ نمبر 5 میں تعداد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں: مفرد، مثنی اور جمع۔ مفرد، مثنی اور جمع، اور پھر جمع کی 2 قسمیں، جمع مکسر اور جمع سالم۔ پھر جمع سالم کی 2 قسمیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ اور پھر قاعدہ نمبر 6 میں مفرد اور جمع مذکر کے اعراب، مثنی کے اعراب، جمع مذکر سالم کے اعراب اور جمع مؤنث سالم کے اعراب بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے تعداد کے اعتبار سے 3 قسمیں ذکر ہیں۔ یہ 3 قسمیں ہیں کہ اسم کے، یعنی تعداد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں: مفرد، مثنی اور جمع۔ مفرد کس کو کہتے ہیں؟ مفرد کہتے ہیں جو ایک چیز پر دلالت کرے، مثلا رجل، 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 کتاب، رجل، کتاب، قلم، یہ ایک ہے، تو اس کو کہتے ہیں مفرد۔ ابھی مثنی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب یہ 2 آدمی ہوں، 2 کتاب ہوں اور 2 قلم ہوں، تو اس کو کہتے ہیں مثنی۔ مثلا رجلان، کتابان، قلمان، 2 کتاب۔ اور جمع کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس کو ہم جمع کر دیں، رجال، کتب اور اقلام۔ تو ایک چیز پر دلالت کرے، وہ اسم جو ایک چیز پر دلالت کرے اس کو مفرد کہتے ہیں، اس طرح رجل، کتاب اور قلم۔ مثنی وہ اسم ہے جو 2 چیزوں پر دلالت کرے، اس طرح رجلان 2 آدمی، کتابان 2 کتاب، قلمان 2 قلم۔ جمع اس کو کہتے ہیں کہ جو 2 سے زیادہ چیزوں پر دلالت کرے، رجال آدمی، بہت سارے آدمی، یعنی 2 سے زائد آدمی، کتب 2 سے زائد کتابیں، اقلام 2 سے زیادہ قلم۔ اب یہاں پر یہ تو ہو گئی اس کی تعریف کہ مفرد کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک چیز پر دلالت کرے۔ مثنی وہ اسم ہے جو 2 چیزوں پر دلالت کرے۔ پھر یہاں سے لے کر یہاں تک مثنی بنانے کا قاعدہ بیان کر رہے ہیں۔ اور جمع وہ اسم ہے جو 2 سے زیادہ چیزوں پر دلالت کرے۔ لیکن جمع کی قسمیں یہاں بیان کی ہیں، اس میں جمع کی قسمیں، اور یہاں پر مثنی مفرد کے آخر میں الف اور نون کا اضافہ کرنے سے بنتا ہے۔ یہ صرف طریقہ بنایا ہے کہ مثنی اسم جو ہے کس طرح بنے گا۔ مثنی اسم ابھی ہم نے یہاں پر بنایا کہ مثنی اسم جو ہے مفرد اسم ہے، مثلا رجل، رجل مفرد اسم ہے۔ ابھی اس کے آخر میں ہم الف اور نون بنائیں گے، مثلا رجلان، تو یہ مثنی بن گیا۔ مثنی مفرد اسم، یہ مفرد اسم ہے، اس کے آخر میں الف اور نون، مثلا الف اور نون کا اضافہ کرنے سے بنتا ہے، تو یہ مثنی بن گیا، رجل سے رجلان بن گیا۔ جمع وہ اسم ہے جو 2 سے زائد چیزوں پر دلالت کرے، اور اس کی 2 قسمیں ہیں، یعنی جمع کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے جمع مکسر، یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، مثلا رجل، رجال، کتب، یہ جمع ہے، یا کتاب، کتب۔
اور قلم اقلام. تو سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس میں مفرد کی جو بنا ہے یہ باقی نہ رہے تو اس کو کہتے ہیں جمع مکسر. اگر یہ ہوتا رجلون کتابون قلمون تو یہ مکسر نہیں ہوتے پھر. لیکن یہ رجل اس کے جو بنا ہے اس کو توڑ دیا اور بنا دیا رجال، الف بڑھا دیا، اس سے الف ہٹا دیا اور اس کی شروع میں الف لا دیا اور بیچ میں بھی الف لا دیا اقلام. تو اس کا جو بنا ہے مفرد کی بنا اس کو توڑ دیا، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں جمع مکسر. جمع سالم اس کو کہتے ہیں کہ جس میں بنا سلامت ہو، بنا سلامت ہو. مثلا مسلمون، مسلمون. ابھی یہ مسلمون ہے تو مسلمون جمع سالم کی دو قسمیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم. ابھی اس کے آخر میں اگر ہم واو اور نون بڑھا دیں، واو اور نون بڑھا دیں تو یہ ہے جمع مذکر سالم. اور اس کی شروع میں اگر ہم الف اور تا بڑھا دیں مسلماتن تو یہ ہے جمع مؤنث سالم. مثلا مسلمون سے مسلمون. ابھی مسلم جو مفرد کی بنا ہے یہ باقی ہے، اور مسلمات اس میں بھی مفرد کی جو بنا ہے یہ باقی ہے، اس میں بھی مفرد کی جو بنا ہے باقی، اور اس میں بھی مفرد کی جو بنا ہے وہ باقی ہے. یعنی مفرد کے جو الفاظ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اس میں کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی. تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں جمع مذکر سالم، یہ مذکر کے لیے ہے، اور اس کو کہتے ہیں جمع مؤنث سالم، یہ مؤنث کے لیے ہے. یہاں تک بات ہو گئی اس کے اقسام کی کہ دو قسمیں جمع مکسر اور جمع سالم. جمع سالم کی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم جو جس کے آخر میں واو اور نون بڑھا دیا جاتا ہے، اور ایک ہے جمع مؤنث سالم جس کے آخر میں الف اور تا بڑھا دی جاتی ہے. تو یہ ہو گئی اس کے جمع سالم کی دو قسمیں، مذکر سالم اور مؤنث سالم. ابھی اس کے اعراب کے بارے میں، اعراب کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ جمع مکسر کون سے ہیں؟ مثلا رجال، کتب اور اقلام. یہ جمع مفرد اور جمع مذکر، مفرد اور جمع مذکر. تو مفرد کون سے ہیں؟ رجل اور رجال، کتاب، کتب، قلم، اقلام. اس کے اعراب یہ اگر حالت رفعی میں ہو تو اس پر ضمہ آئے گا، حالت نصبی میں تو اس پر زبر آئے گا، اور حالت جری میں اس پر کسرہ آئے گا. مفرد اور جمع مذکر سالم، مثلا رجال رجالا رجال، کتب کتب کتبا، اقلام اقلاما اقلام، رجل رجلا رجل، کتاب کتاب کتابا، قلم قلما قلم. اس پر تو مفرد اور جمع مذکر سالم، مثلا اس کے حالت رفع میں اس پر ضمہ آئے گا، مثلا رجل اور رجال. فتحہ کے ساتھ منصوب ہوگا تو رجلا، اور رجالا. اور کسرہ کے ساتھ منصوب ہوگا، مکسور مجرور ہوگا تو رجل اور رجال. اس طرح. ابھی مثنیٰ کے ساتھ ہم نے یہاں پر پڑھ لیا کہ مثنیٰ کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ الف اور نون آخر میں بڑھائیں گے. یہاں پر الف اور نون بڑھا دیا ہم نے، الف اور نون بڑھا دیا. لیکن جس طرح حالت رفعی اور حالت نصبی جری مفرد اور اس میں ہے،
تو اس طرح مثنیٰ میں بھی ہے. تو مثنیٰ میں ہم کیا کریں گے؟ مثنیٰ مثلا ہمارے پاس ہے رجل، اور ہم نے اس پر الف بڑھا دیا اور رجلان بنا لیا، رجلان. تو یہ رجلان یہ حالت رفع میں ہے. جب یہ فاعل بنے یا حالت رفع میں ہو یا مبتدا ہو تو یہ ہوگا الف اور نون کے ساتھ، الف کے ساتھ ہوگا الف، رجلان. اور اگر حالت مرفوع ہو تو الف کے ساتھ ہے، اور اگر منصوب اور مجرور ہو تو پھر ہم اس کو بنائیں گے رجلین. یا ہے اور پہلے اس یا سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. رجلین یا مسلمان حالت رفع میں الف کے ساتھ ہے، اور مسلم حالت نسبی اور جری میں منصوب اور مجرور ہے اور یہ مرفوع ہے. اسی طرح جمع مذکر سالم واو کے ساتھ مثلا مسلمون، یہ حالت یہ مرفوع ہوگا، اور اس کو ہم منصوب یا مجرور بنائیں گے، یہ بنے گا مسلمین یا کے ساتھ. ابھی یہ تسنیہ مسلمین اور مسلمین، یہاں پر یا سے پہلے فتحہ ہے، یا سے پہلے کسرہ ہے. تو جمع اور تسنیہ حالت نسبی جر میں فرق کیا ہے؟ یا سے پہلے فتحہ ہے تسنیہ میں، اور جمع میں یا سے پہلے کسرہ ہے. جمع مؤنث سالم ضمہ کے ساتھ مرفوع. جمع مؤنث سالم مثلا جمع مؤنث سالم کون سے؟ جس میں مسلمون کے ساتھ آخر میں الف اور تا لگا دے، مسلم تو حالت رفع میں اس پر کیا آئے گا؟ ضمہ آئے گا، اور حالت اگر منصوب ہو یا مجرور ہو تو اس پر کسرہ آئے گا. مرفوع میں ضمہ اور منصوب اور مجرور میں کسرہ آئے گا. تو آج کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ تعداد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں: مفرد، مثنی اور جمع. مثنی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مفرد کے آخر میں ہم الف لگا دیں، الف اور نون لگا دیں. اور جمع وہ اسم ہے جو 2 سے زائد چیزوں پر دلالت کرے. اس کی 2 قسمیں: جمع مکسر ہے. جمع مکسر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے مفرد کی بنا باقی نہ رہے، اور جمع سالم ہے. جمع سالم اس کو کہتے ہیں کہ اس کے مفرد کی بنا باقی رہے. پھر جمع سالم کی 2 قسمیں: جمع مذکر سالم ہے، جمع مؤنث سالم ہے. مذکر سالم جو مذکر کے لیے استعمال ہو، مؤنث سالم جو مؤنث کے لیے. پھر اس کے اعراب کے بارے میں کہ مفرد اور جمع جو ہے ضمہ میں ضمہ پیش کے ساتھ، فتحہ زبر کے ساتھ، اور کسرہ زیر کے ساتھ ہے. مثنی میں الف کے ساتھ مرفوع. اگر الف آئے رجلان تو مرفوع ہوگا. اگر مسلمین آئے گا، رجلین آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ منصوب اور مجرور ہوگا. جمع مذکر سالم میں واو کے ساتھ مرفوع مسلمون، اور یا کے ساتھ منصوب و مجرور ہوگا مسلمین. اس میں فرق مسلمین اور ہی مسلمین. جمع مؤنث سالم ضمہ کے ساتھ مرفوع مسلمات، ضمہ کے ساتھ مرفوع اور کسرہ کے ساتھ منصوب اور مجرور ہوگا. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.